السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ بلند آواز سے نبی سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے مرکبات کے بارے میں جانا تھا اور مرکبات کے سلسلے میں مرکب توصیفی ہم نے پڑھا تھا۔ اس لیکچر میں ہم مرکب اضافی کے بارے میں جانیں گے۔ مرکب اضافی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ مرکب اضافی کم از کم دو اسماء کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے یا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید کی کتاب، اس میں ایک کلمے کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف کی جا رہی ہے، جیسے ولد زید۔ جس اسم کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے مشبک زید، زید کا کلپ۔ اس میں مشبک کی اضافت زید کی طرف کی گئی ہے، لہذا مشبک مضاف اور زید مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کسی اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جاتا ہے، اس کو ہم اردو کی مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ لڑکے کی کتاب، اس میں کتاب کا تعلق لڑکے کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس جو مثال میں نے ابھی آپ کو بتائی اس میں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور لڑکا مضاف الیہ ہے۔ اب اس مثال کو ہم عربی ترکیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لڑکے کو عربی میں ولدن کہتے ہیں اور کتاب کو کتابن۔ جو کتابن ہے وہ مضاف ہے اور ولدن اس میں مضاف الیہ ہے۔ کیا ہے کہ عربی میں چونکہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، اس میں پہلے مضاف آتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے۔ جب یہ دو الگ الگ اسم یعنی کہ کتابن اور ولدن مرکب کی شکل میں لکھے جاتے ہیں تو ان میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، تو پھر کتابن کا کتابو بن جاتا ہے اور ولدن کا ولدی بن جاتا ہے، اور ولدی سے پہلے الف و لام لگا دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے کتاب الولدی، یعنی کہ لڑکے کی کتاب۔ مرکب اضافی بنانے میں مضاف اور مضاف الیہ کے الگ الگ قاعدے ہیں۔ مضاف کے دو قاعدے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مضاف الف لام کے بغیر یعنی کہ نکرہ ہوگا اور مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوگا، اور مضاف الیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ مرکب اضافی بنانے میں جو اسموں میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مضاف میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تنوین والے اسم کا اعراب جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، جسے ہلکا کرنے کے لیے اس کی تنوین ختم کر دی جاتی ہے، جیسے کہ کتابن سے کتابو۔ تو اب اس کی ہم مختلف حالتیں دیکھتے ہیں۔ حالت رفع میں کتابن سے کتابو، حالت نصب میں کتابن سے کتابہ، اور حالت جر میں کتابن سے کتابی۔ اور اگر ہم جنتن ایک لفظ لیں تو جنتن سے جنتو، اور جنتن سے جنتا، جنتن سے جنتی، اور آیات اگر ہم ایک لفظ لیں تو اس کا بنتا ہے آیاتن سے آیاتو، اور آیاتن سے آیات، اور آیاتن سے آیاتی۔
اب ایک لفظ ہے ابوابن، ابوابن کا بنے گا ابوابن سے ابوابو، ابوابن سے ابوابا اور ابوابن سے ابوابی، اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے آخر میں آنے والا نون جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، جیسے کہ کتابانی سے کتابہ اور کتابینی سے کتابئی، یدانی سے یدا اور یدینی سے یدئی، بنون سے بنو اور بنینا سے بنی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی کا جو اعراب ہے اور وسعت ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے۔ مرکب اضافی کی اعرابی حالت کا تعین اس کے مضاف سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو اعرابی حالت مضاف کی ہوگی وہی مرکب اضافی کی سمجھی جائے گی۔ یہ مرکب اضافی کی وسعت نکرہ یا معرفہ ہونے کا تعین اس کے مضاف الیہ سے کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ اگر نکرہ ہوگا تو پورا مرکب نکرہ سمجھا جائے گا، اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو پورا مرکب معرفہ ہوگا۔ جیسے اب اس کو ہم چند مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً کتاب اور اللہ، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو مرکب اضافی میں تو یہ بناتے ہیں کتاب اللہ۔ اب کتاب اللہ جو ہے حالانکہ اللہ حالت جر میں ہے، لیکن کتاب چونکہ حالت رفع میں ہے تو اس لیے ہم مرکب اضافی کو حالت رفع میں کنسیڈر کریں گے، اور اللہ جو ہے وہ چونکہ معرفہ ہے تو پھر اس کے ساتھ کتاب اللہ میں کتاب بھی خاص ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ بھی پورا مرکب جو ہے وہ معرفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں رسول اور اللہ، رسول اور اللہ مل کے رسول اللہ بناتے ہیں، اور رسول اللہ میں رسول جو ہے اس کی اعرابی حالت رفع، اور اللہ کی وجہ سے رسول کی بھی جو وسعت ہے وہ معرفہ کہلائے گی۔ اور حزب اور اللہ مل کے مرکب اضافی میں حزب اللہ بناتے ہیں، اور حزب اللہ جو ہے وہ بھی حزب جو ہے حالانکہ بظاہر یہ نکرہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے ساتھ مل کے تو وہ معرفہ بناتا ہے۔ اور اب دو لفظ ہم لیتے ہیں حزب اور الشیطان، تو یہ دونوں ملا کے جب مرکب اضافی بناتے ہیں تو حزب الشیطانی بنتا ہے، اور اس میں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، یعنی کہ حزب جو ہے وہ اس کی اعرابی حالت رفع، اور اس کے ساتھ پورا مرکب اضافی کی اعرابی حالت رفع کہلائے گی، اور الشیطان جو ہے وہ اس کی وسعت معرفہ ہے تو اس کے ساتھ پورا مرکب اضافی کی حالت معرفہ ہی سمجھی جائے گی۔ اب ایک مثال دیکھیں عذاب الآخرہ، تو یہ جب مرکب اضافی بناتے ہیں تو عذاب الآخرتی بن جاتا ہے، اور اس کی بھی وہی سیم کنڈیشن ہے، یعنی کہ اعرابی حالت رفع اور اس کی جو وسعت ہے وہ معرفہ ہے۔ اب یوم الآخرتی، یہ بھی دو الفاظ کا مرکب ہے، یومن اور الآخرۃ، اور اس کی بھی سیم اعرابی حالت جو ہے وہ رفع کی، اور اس کی وسعت جو ہے وہ معرفہ کی ہوگی۔ مرکب اضافی کے اعراب اور وسعت کی اور کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب ایک دیکھتے ہیں ائمۃ الکفر، ائمۃ الکفر جو ہے اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع ہوگی، اور اس کی وسعت جو ہے وہ معرفہ ہوگی۔ اب ایک مثال دیکھتے ہیں رب اور فلق، رب اس کا جو مرکب بنتا ہے وہ بنتا ہے رب فلق، رب جو ہے وہ نکرہ ہے، لیکن یہ ہم نے کہا تھا کہ مضاف الیہ کی جو وسعت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی حالت ہوتی ہے، اس لیے اس کو فلق جو ہے وہ چونکہ نکرہ ہے تو اس لیے اس مرکب کی جو وسعت ہے وہ نکرہ کنسیڈر کی جائے گی۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے اعراب کا، تو وہ چونکہ رب جو ہے وہ اس کی اعرابی حالت رفع میں ہے تو پھر اس کے پورے مرکب کی حالت رفع میں ہی سمجھی جائے گی۔ اور اسی طرح رب الناس، اب دیکھیں رب الناس میں رب نکرہ ہے لیکن الناس معرفہ ہے، تو پورے مرکب کی جو ہے وسعت جو ہے وہ معرفہ ہوگی، اور جبکہ یہ رب جو ہے وہ اس کی اعراب جو ہے وہ رفع کی حالت ہے تو اس کے پورے مرکب کی بھی
رفع کی حالت ہی کہلائے گی۔ اور اسی طرح الہ الناس جو ہے وہ اس کی بھی اعرابی حالت رفع اور اس کا وسعت جو ہے وہ معرفہ ہی ہوگی۔ اور پھر اب دیکھیں ایک اور مثال ہے لحم اور شأتن۔ لحم جو ہے وہ نکرہ ہے اور شأتن بھی نکرہ ہے، تو اس کی جب مرکب ہوگا اس کی وسعت جو ہے وہ نکرہ ہوگی، جبکہ اعرابی حالت جو ہے وہ لحم چونکہ رفع میں ہے تو پورا مرکب جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا۔ اور اب اسی طرح ایک اور لفظ دیکھتے ہیں رب اور عالم۔ رب اور عالم کا جو مرکب ہے وہ رب عالمین ہوگا، اور اس کی بھی سیم وہی کنڈیشن ہوگی، یعنی کہ اعرابی حالت جو ہے وہ رفع میں اور وسعت اس کی جو ہے وہ نکرہ میں ہوگی، کیونکہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ نکرہ کی حالت میں ہے۔ نور اور السماوات والارض، اور جب یہ مرکب بنائے گا تو پھر یہ نور السماوات والارض ہو جائے گا۔ نور کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع ہے، اس لیے پورا مرکب جو ہے وہ رفع کی حالت میں کہلائے گا، اور اس کی وسعت جو ہے وہ بھی معرفہ ہوگی، کیونکہ سماوات والارض مضاف الیہ ہے اور یہ دونوں معرفہ میں ہیں، اس لیے پورا مرکب معرفہ میں ہوگا۔ اسی طرح رب المشرق والمغرب، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں رب المشارق والمغارب، تو ان کی بھی دونوں کی سیم ایک ہی کنڈیشن ہے، یعنی کہ اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع اور وسعت جو ہے وہ اس کی معرفہ ہوگی۔ ابھی تک ہم نے مرکب اضافی میں ایسی مثالیں دیکھیں جن کے دو اجزاء ہیں، یعنی کہ ایک ہی مضاف اور ایک ہی مضاف الیہ، لیکن اگر مضاف الیہ اور مضاف جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں، تو یعنی کہ مرکب اضافی میں دو سے زیادہ اسماء ہوں، 3 یا 4 ہوں، تو پھر اس کا کیا ترکیب بنے گی؟ تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کا گھر، یہ ایک مرکب اضافی، اور پھر اس کے بعد ایک اور ہم لیتے ہیں جس میں ہے کہ گھر کا دروازہ۔ یہ دو الگ الگ مرکب اضافی ہیں۔ پہلی ترکیب میں اسم جو گھر جو ہے وہ مضاف ہے اور لڑکا مضاف الیہ ہے، جبکہ دوسری ترکیب میں گھر جو ہے وہ مضاف ہے اور دروازہ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ لڑکے کا گھر میں لڑکا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور جبکہ گھر مضاف ہے، اور دوسری میں گھر مضاف الیہ ہے اور دروازہ جو ہے وہ مضاف ہے۔ اب ان دونوں مرکبات کو اگر ملائیں تو ایک ہی مرکب اضافی بنائیں تو وہ اس طرح سے بنے گا کہ لڑکے کے گھر کا دروازہ، تو یعنی کہ مضاف الیہ پلس مضاف اور مضاف الیہ پلس مضاف۔ تو اب اس ترکیب میں اسم دروازہ جو ہے وہ صرف مضاف ہے اور لڑکا بھی صرف مضاف الیہ ہے، جبکہ اسم گھر جو ہے وہ لڑکے کا مضاف ہے اور اسم دروازے کا مضاف الیہ ہے، لہٰذا اس اسم دروازے کو صرف مضاف اور اسم لڑکے پر صرف مضاف الیہ کے قاعدے لاگو ہوں گے، جبکہ اسم گھر پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے لاگو ہوں گے، یعنی کہ لڑکے کے گھر کا دروازہ۔ تو اس کو کیسے کریں گے ہم؟ چونکہ ہم پہلے مضاف آتا ہے اور پھر مضاف الیہ آتا ہے عربی میں، تو اس کا ہم کریں گے کہ پہلے دروازے کی عربی جو ہے وہ بابن، پہلے وہ آئے گا اور پھر اس کے بعد بیتن آئے گا جس کا کہ مطلب گھر ہے، اور اس کے بعد پھر الولد آئے گا یعنی کہ لڑکا۔ تو اس کی جو ترکیب بنے گی بابن پلس بیتن پلس الولد، تو جب اس کا مرکب اضافی بنے گا تو یہ آئے گا بابو بیتی الولدی، ٹھیک ہے، بابو بیت الولدی۔ تو اب اس میں چونکہ بابن جو ہے وہ مضاف تھا تو اس کا ایک تنوین کا ایک حرکت گر گئی اور یہ بابو بن گیا، اور بیتن جو تھا وہ چونکہ مضاف الیہ تھا بابن کا، تو اس کے اوپر اس کا مضاف الیہ کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، تو وہ کیا بنے گا بیتن، اور پھر جب اس کی چونکہ یہ اس کا مضاف بھی تھا
الولد کا، تو اس کے اوپر اس کا مضاف کا قاعدہ اپلائی ہوگا، تو اس کا الف لام جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا، تو یہ پھر کیا ہوگا، بابو بیتی۔ اور الولد جو ہے اس کو چونکہ وہ مضاف علیہ ہے صرف، تو اس کے جو ہے وہ پیش جو ہے وہ زیر میں چلی جائے گی، یعنی کہ وہ حالت جر میں چلا جائے گا، تو الولدی ہو جائے گا، وہ بن جائے گا بابو بیت الولدی۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے تو اس کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو الف لام ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا اسم، مضاف کی پہچان ہی یہی ہے کہ ایسا اسم جس کے شروع میں نہ تو الف لام ہوتا ہے اور نہ ہی آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ اور مضاف علیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عام طور پہ اگر وہ معرفہ ہو تو الف لام ہوتا ہے شروع میں، اگر نکرہ ہو تو پھر الف لام نہیں ہوتا، لیکن اس کے اینڈ پہ ہمیشہ زیر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ یہ مضاف علیہ کی خصوصیت ہے، یعنی کہ خاص پہچان ہے۔ آپ کو شاید کنفیوژن ہو رہی ہوگی، لیکن کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، جب ہم اس کی اور مثالیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کا آپ بس یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جب دو سے زیادہ اسم ہوں تو پھر مرکب اضافی کی عربی ترکیب میں پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ صرف مضاف ہوتا ہے، اور اس پہ مضاف کے قواعد لاگو ہوتے ہیں، جبکہ آخری اسم جو ہے وہ صرف مضاف علیہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر صرف مضاف علیہ کے قاعدے اپلائی ہوتے ہیں، جبکہ درمیان والا جو ہوتا ہے وہ اسم پہلے والے کا مضاف علیہ ہوتا ہے، اور جبکہ دوسرے والے اس کا آخری والے کا مضاف ہوتا ہے، تو اس کے اوپر مضاف اور مضاف علیہ دونوں کے قاعدے اپلائی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ مثالیں دیکھیں، سنتن اور رسول اور اللہ۔ اب اس کا جب مرکب بنے گا تو بنے گا سنت رسول اللہ، یعنی کہ سنتن سے سنتو ہو گیا، اور رسول سے رسولی، اللہ سے اللہ۔ تو اسی طرح آیتن، کتاب اور اللہ، یہ تین الفاظ مل کے جب مرکب بناتے ہیں تو بنتا ہے آیت کتاب اللہ، اور پھر اور عبد اور اللہ، یہ تین الفاظ مل کے جب مرکب بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے عبد اللہ۔ اب مالکن اور یومن اور الدین، یہ تینوں مل کے مرکب اضافی جب بناتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے مالکو اور یوم الدین۔ اور اسی طرح کلّہ اور ذاتن اور حمل، تو یہ تینوں الفاظ مل کے بناتے ہیں کلّہ ذات حمل۔ تو اور یدانی، ابن لہبن، تو یہ یدانی جو ہیں وہ اس کا ہم نے چونکہ پڑھا تھا کہ تثنیہ میں اس کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، تو یہاں سے بن جائے گا یدا، اور ابن جو ہے اس کا بن جائے گا، چونکہ یہ کون سی حالت جر آئے گی تو پھر اس لیے اب ان کا حالت جر جو ہے وہ ابھی ہوگا، اور چونکہ مضاف علیہ جو ہے وہ تنوین کا بوجھ برداشت نہیں کرتا، اس لیے لہبن جو ہے وہ لہبو اور حالت جر میں لہبی ہو جائے گا، تو یہ پورا مرکب بن جائے گا یدا ابی لہبی۔ تو یہ تبت یدا ابی لہب، یہ وہ والا تبت یدا ابی لہب ہے۔ تو اسی طرح قدمانی، دو قدم، اور ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور آدم، اور اس کا جو مرکب بنے گا تو یہ بن جائے گا، چونکہ قدمانی کا نون گر جائے گا تو قدمہ ابن آدم۔ یہ آدم جو ہے یہ آدمی کیوں نہیں ہوا اور آدمہ کیوں ہوا، تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے پورا، یہ ابھی ہم نے چونکہ نہیں پڑھا اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، آپ صرف بس اتنا یاد رکھیے کہ آدم ایک غیر منصرف اسم ہے جس میں حالت جر میں بھی زیر نہیں آتی، یعنی کہ کسرہ نہیں آتی، یہ آدمہ بنے گا اور قدمہ ابن آدمہ ہو جائے گا۔ پھر ہے فوق صوت النبی، تو یہ اس کا جب مرکب بنے گا تو یہ بن جائے گا فوق صوت النبی، اور اسی طرح تحت اقدام الامہات،
تو اس کا جو مرکب اضافی بنے گا تو یہ بنے گا تحت اقدام الامہاتی۔ کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ علامت فضل اللہ، دعاء رسول اللہ، پھر ہے کثرت ذکر الموت، مالک یوم الدین، اور پھر اطاعت رسول اللہ، پھر دعاء بنت رسول اللہ، مفتاح غرفت بیت زید، بیت مسلم المدینتی۔ تو غیر منصرف اسما جب مضاف ہو کر آتے ہیں تو حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب غیر منصرف اسما کا میں نے ابھی پہلے بھی ایک لفظ میں تھا تو میں نے کہا تھا یہ میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گی، چونکہ ابھی تک آپ نے منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں نہیں پڑھا۔ غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو حالت جر میں بھی جن میں زیر نہیں آتی یعنی کسرہ نہیں آتی۔ تو لیکن اب اس کا قاعدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ غیر منصرف اسما جب مضاف بن کے آتے ہیں تو پھر حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اللہ کی مساجد کے دروازے، تو بابو مساجد اللہ۔ اب مساجد جو ہے نا وہ چونکہ غیر منصرف ہے تو اس لیے اس میں مضاف بن کے آیا ہے تو وہ کسرہ اس نے قبول کر لیا۔ ابھی غیر منصرف اسما کے بارے میں صرف اتنا ہی آپ یاد رکھیے، یہ پھر ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔